ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کامیابیاں اس کے قدم چومیں، چاہے بچہ ہو یا بڑا، ہر ایک کامیابی کا خواہاں نظر آتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی کو اس کی ناکامی پر خوشی ہوئی ہو، یا آج تک کسی نے ناکامی کی تمنا کی ہو۔ دوستو، بچہ اپنے دائرہ کار میں کامیابی چاہتا ہے اور بڑا اپنے دائرہ کار میں۔ ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسکول یا مدرسے کے سالانہ امتحانات میں وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے۔ کاروباری اپنے کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے، ملازم اپنی ملازمت میں۔ الغرض ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت بھی کرتا ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کامیابی کے لیے محنت شرط رکھی ہے، لیکن آپ کی محنت بھی اسی وقت کارگر ہوگی جب آپ کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس کی مدد اور نصرت مانگتے رہیں، کیونکہ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ محنت کے باوجود انسان کا اس کی منزل اور مراد حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا چاہیے کہ صرف محنت پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے کامیابی کی امید رکھنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہر کام میں کامیابی کی چابی ہے۔ یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، بہت ہی آسان لیکن انتہائی مؤثر۔ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر اس کے کرشمات دیکھیں۔ دوستو، یہ وظیفہ قرآن پاک کی کن سورتوں کا ہے اور اس کو کب اور کیسے کرنا ہے، وظیفے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو سورہ فاتح کے فضائل کے بارے میں چند احادیث نبویہ بتائے دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس سورہ کی برکات اور فضیلت کا اندازہ ہو سکے۔ اس سورت کے فضائل اس قدر ہیں جو کہ اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں ہو سکتے، البتہ چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحہ الکتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ پر روایت سنن نسائی۔ اس سورت کو ایسا نور فرمایا گیا ہے کہ جس کی برکت سے فرمایا جو بھی اللہ سے مانگا جائے گا وہ عطا ہوگا، اور یہ اللہ کی جانب سے اس امت کے لیے خاص تحفہ ہے جس کی برکات سے آج ہم لوگ ناواقف ہیں۔ اسی سورہ فاتحہ کی فضیلت میں حافظ نور الدین الہیثمی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کسی راستے میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر لی۔ آپ نے فرمایا، قرآن میں اس کی مثل اور کوئی سورت نہیں ہے۔ بروایت مجمع الزوائد۔ دوستو، جس سورت کو ام القرآن کا لقب ملے تو اس سورت کی برکت و فضیلت میں کیا تردد باقی رہ جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتحۃ الکتاب نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا، اور یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔
اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور اس کو تکلیف اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ اس انسان پر اپنا انعام اور احسان کرتا ہے۔ یہ صورت بھی اللہ کا انسان کے لیے ایسا بڑا انعام ہے کہ جس کی برکات کو دیکھ کر شیطان بھی رونے پیٹنے پر مجبور ہوا۔ دوستو، یہ تھیں کچھ برکات قرآن پاک کی اس پیاری سی سورت کی، جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے اس صفات کی وجہ سے اور بھی کئی نام ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو آج کے وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ قرآن پاک کی کن سورتوں کو ہے اور اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا وظیفہ سورہ الکوثر اور سورہ الفاتحہ کا وظیفہ ہے، اور یاد رہے کہ اس وظیفے کو کامیابی کی چابی کہا گیا ہے، اس لیے اس وظیفے کا طریقہ غور سے سنیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے سونے سے پہلے کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب سونے کے لیے لیٹیں تو باوضو ہو کر لیٹیں۔ اگر بغیر وضو کے وظیفہ کریں گے تو اس کے اثرات میں کمی کا خدشہ ہوگا۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے، جب آپ سونے کے لیے باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 4 بار سورہ کوثر پڑھیں، اس کے بعد 8 بار سورہ الفاتحہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اللہ سے اپنے اس کام یا حاجت میں کامیابی کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے مانگتے مانگتے ہی سو جائیں۔ یاد رہے کہ جب تک آپ سو نہیں جاتے آپ نے اور کوئی کام بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی سے بات کرنا ہے۔ وظیفہ ختم کرنے اور سونے کے درمیان جتنا بھی وقت ہوگا، اس میں آپ نے حضور قلبی کے ساتھ دعا میں مشغول رہنا ہے۔ دل ہی دل میں اللہ سے اپنے کام کی کامیابی مانگتے رہیں، اور اللہ سے اس کی مدد اور استعانت کی دعا کریں، جیسا کہ سورہ فاتح کی آیت میں اس کا اقرار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کی عطا پر بھی استدلال ہو، جس کا ذکر سورہ الکوثر میں ہوا کہ کس طرح سے اللہ نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمائی، جس کو کوثر کا نام دیا گیا۔ اللہ کی ان صفات کے توسط سے اللہ سے مانگتے رہیں اور مانگتے مانگتے سو جائیں۔ اللہ اپنے فضل سے آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا، آپ کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ وظیفے کو یقین کے ساتھ کیا جائے، اور دعا بھی پورے وثوق سے اللہ کی صفات کے استحصار کے ساتھ کی جائے۔ دوستو، سورہ کوثر کے بارے میں حضرت ابن عباس نے فرمایا، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی اللہ نے ہر خیر کثیر آپ کو عطا کر دی، اور اسلام، قرآن، نبوت اور دنیا و آخرت میں تعریف اور تحسین اور ثنا خیرات کثیرہ ہیں، اور جنت کی سب نعمتیں خیر کثیر ہیں، بروایت صحیح البخاری۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے خیر کثیر مانگتے رہیں، اس وظیفے کو خود بھی معمول بنائیں اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہماری دعا ہے اللہ تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ دوستو، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دعا کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری اس دعا کا حصہ بنیں۔